معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس درس کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، خاص طور سے فتنوں کے اس دور میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، تو قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن ہی ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور وہی ہماری ہدایت کی ضمانت دیتا ہے۔ انشاءاللہ چند اہم باتیں قرآن مجید سے متعلق ہم پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے، کہ قرآن مجید کے ذریعہ ہم کامیابی کیسے حاصل کریں، عروج اور ترقی کیسے حاصل کریں۔ ایک چھوٹی سی نظم بہت ہی مناسب ہے اور بہت ہی عمدہ ہے، ماہر القادری رحمہ اللہ کی، چند اشعار میں پیش کر کے انشاءاللہ اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کا موضوع ہے قرآن کی فریاد۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، ساقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو پار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں مجھ کو پار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ جیسا کوئی مظلوم نہیں، مجھ سے یہ محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، مجھ سے یہ محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں امت مسلمہ ہر طرف زوال سے، پستی سے، غلامی سے، علمی جمود سے اور اخلاقی انحطاط سے گزر رہی ہے۔ یہ امت مسلمہ جو کبھی سردار تھی، جس کو کبھی اللہ رب العالمین نے حکومت دے رکھا تھا، سیادت دے رکھا تھا، لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اس کو غلبہ اور تسلط عطا کیا تھا، آج یہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی ہے۔ لوگوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے کام کرنا اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خود اپنی تحفظ میں پریشان ہے، یہ خود اپنے آپ کو آج کے دور میں محفوظ نہیں سمجھتی،
خود اپنے بارے میں اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہیں میرے ساتھ معاملہ نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، کچھ بولوں تو میرے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے، کہیں میرے ساتھ کوئی پرابلم نہ ہو جائے. یعنی خود یہ اپنے ضمیر اور اپنے دل کے بارے میں اتنا زیادہ اپنے دل اور ضمیر کے اعتبار سے اتنی بزدل اور ڈرپوک ہو چکی ہے کہ جو لوگ جیسا چاہتے ہیں بولتے ہیں. جہاں لوگوں کی بھیڑ ہو، دوسرے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، وہاں یہ ایک دم اپنے آپ کو ڈری اور سہمی ہوئی محسوس کرتی. ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی ہم سے کوئی لڑائی نہ کرے، اختلاف نہ کر بیٹھے، ہم کو کوئی ذلیل نہ کرے. یہ ذلت و خواری اور یہ مسکنت اور یہ بہت زیادہ پیچھے چلے جانا آج ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں تو وعدہ کیا تھا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے یہ اصول بتایا کہ کوئی بھی قوم جب تک اپنی حالت کو نہیں بدلے گی اللہ اس کے حالات کو نہیں بدلے گا. اور حالت ہم کیسے بدلیں گے؟ اس کی قرآن کے ذریعے، قرآن سے جڑ کر کے، اس پر عمل کر کے، اس کی ہدایت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے. قرآن مجید کیا ہے؟ عربی زبان میں قرأ یقرؤ سے مشتق ہے. القرآن مشتق من مادۃ قرأ بمعنى القراء والضم والتداخل. اور قرآن اصطلاحی شریعت میں کہتے ہیں القرآن کلام اللہ. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبریل. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو نازل کیا گیا کس رسول پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس کے واسطے سے؟ جبریل کے واسطے سے. المفتتح بسورۃ الفاتحہ، جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور جس کی انتہا سورہ ناس سے ہوتی ہے. والمکتوب فی المصاحف، اور مصاحف کے اندر مصحفوں میں لکھا ہوا ہے دو دستیوں کے درمیان. المنقول الینا بالتواتر، اور تواتر سے ہم تک منقول ہے. بڑی جماعت صحابہ کرام کی جماعت سے لے کر آج تک بے شمار حفاظ ہیں، بے شمار قراء ہیں، بے شمار ناقلین قرآن ہیں، اور قرآن کو یاد کرنے والے سکھانے والے موجود ہیں. یہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ رب العالمین نے ہمارے لیے ضابطۂ حیات بنا کر کے بھیجا ہے. قرآن مجید یہ پوری زندگی کا ایک نظام ہے، پوری زندگی سسٹم بیان کرتا ہے کس طرح ایک مسلمان کو زندگی گزارنا چاہیے. قرآن مجید قانون عدل ہے، منبع ہدایت ہے، چراغ راہ ہے. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ہدایت آ گیا. نور ہدایت کیا ہے؟ قرآن. اور کتاب مبین واضح کتاب ہے، ایسی پیاری کتاب ہے کہ ہر شخص کوشش کرے تو اس کی ہدایت کو سمجھ سکتا ہے. بہت آسان ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت بنا کر کے بھیجا لوگوں کے لیے، اور یہ بہت ہی آسان ہے. بڑے آسان لہجوں میں، آسان الفاظ اور پیرائے میں اللہ نے اس کو بیان کیا. بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا کہ قرآن آسان ہے. قرآن کو سمجھنا اور اس کے جو ہے توحید کی جو نشانیاں، توحید کے جو دلائل ہیں، اللہ کی جو عظمت کی جو نشانیاں بڑی واضح طور سے اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو جو نازل کیا، یہ قرآن شفا ہے سراپا مومنوں کے لیے اور سراپا رحمت ہے. اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ القرآن حبل اللہ المتین. قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. ونورہ المبین، اللہ کی واضح روشنی ہے. وہ شفاء نافع، اور شفا دینے والا، نفع بخشنے والا، نفع عطا کرنے والا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید پر جب تک اس امت کے لوگوں نے عمل کیا معزز رہے. قرآن جیسے چھوڑ دیا ذلت و خواری ان کا مقدر بن گئی. علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اسلام کی اسلامی تاریخ کی روشنی میں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب مسلمانوں نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا تو جہالت میں ڈوبی ہوئی عرب قوم علم و اخلاق کا علم بردار بن گئی. اللہ نے ان کو بہت عزت اور سربلندی عطا فرمائی. اور اسی طرح سے ایک جنگجو قوم عدل و رحمت کی علامت بن کر جو ہے ابھری، اور روم و فارس جیسی طاقتیں ان کے سامنے جھک گئیں. اللہ نے ان کو دنیا میں غلبہ عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسے لوگ ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت بخشی ہے. کس کے ذریعہ؟ اسلام کے ذریعہ اور قرآن کے ذریعہ. اور اگر ہم اسلام اور قرآن کو توڑ کر عزت چاہیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے. یہ کس نے کہا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. جو عزت ملی ہے اسلام اور قرآن کے ذریعہ ملی ہے، اگر کوئی ان دونوں کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنا چاہے گا تو ذلیل ہو جائے گا. اسی طرح سے اس امت کے اندر ذلت و خواری کب سے شروع ہوئی؟ جب اس امت نے قرآن کو رسم، تعویذ یا اسی طرح سے قبرستان کی چیز بنا کر چھوڑ دیا، قرآن خوانی کی چیز بنا کر چھوڑ دیا، جزدان میں لپیٹ کر کاپوں کی سیرت بنا دیا کہ قرآن کو نہیں چھونا چاہیے، قرآن سے دور رہنا چاہیے، یہ بہت عظیم کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے روکا گیا، اس کے معانی کو سمجھنے سے روکا گیا. اور جب قرآن سے ہم دور ہوئے تو وہ حالات آ گئے جس کی پیشین گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. کیا حالات آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی یوسف ان تدا علیکم الامم کما تدا العاقلۃ الی قصعتها. ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا پیالی کی طرف ٹوٹ پڑتا ہے. آج وہی دور ہے، آج وہی زمانہ آ چکا ہے، کیونکہ ہم نے آج اللہ کے قرآن کو فراموش کر دیا. ورنہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ قرآن کو جو بھی مضبوطی سے پکڑے اور تھامے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويعظ بآخرین. اس کتاب کو جو بھی پکڑتا ہے مضبوطی سے، جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی اس کے پیغام کو عام کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. اور قرآن کی جس طرح اللہ حفاظت کرتا ہے، صاحب قرآن کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. ہمارا جو اصل موضوع ہے وہی قرآن مجید سے مسلمان عروج کیسے حاصل کریں. یہ چند باتیں بطور تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سب سے پہلے اس میں 3 پوائنٹ ہے، یاد کر لیجیے. 3 پوائنٹ ہم انشاءاللہ پیش کریں گے مختصر وقت میں. موجودہ مسلمانوں کی قرآن سے غفلت کے مظاہر، کہ مسلمان کس طرح سے قرآن سے غافل ہیں، پہلے یہ سمجھنا ہے انشاءاللہ. دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہوگا قرآن مجید سے مسلمان عروج کیسے حاصل کریں، ہم اس سے تعلق کیسے بنائیں، اس کو ہم کس طرح پڑھیں، کس طرح سمجھیں، کیسے اس کو عام کریں، یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی. اور اللہ کی توفیق سے اگر وقت رہا تو ایک آخری پوائنٹ ہے اس کا، کیا قرآن مجید کی تعلیم عصری علوم میں رکاوٹ ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی میں نے کوشش کی ہے تھوڑا واضح کرنے کی، کیونکہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں بچے کو حافظ بنائیں گے تو دنیا میں کیسے کامیاب ہوگا، بچے کو دین سکھائیں گے تو آگے کیسے بڑھے گا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. آئیے ہم معلوم کرتے ہیں مختصر وقت میں کہ موجودہ مسلمانوں کی قرآن غفلت سے مظاہر کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید کو مسلمانوں نے رسم و رواج تک محدود کر دیا. کس تک؟ رسم و رواج تک. یعنی ہم نے قرآن کو صرف ایک رسم و رواج کے طور پر اختیار کیا. جب کسی کے گھر انتقال ہوتا ہے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، کہیں شادی وغیرہ ہوتی ہے تو پھر وہاں قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے، اور قرآن کی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے رسمی تلاوت کی جاتی ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کو ہم نے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ نہیں بنایا. خاص موقع پر قرآن خوانی کے لیے یا اسی طرح سے تعویذ بنانے کے لیے یا اسی طرح سے طاقوں میں سجانے کے لیے جو تذکرہ میں نے کیا ابھی شعر کے انداز میں چند باتیں پیش کی گئی. یا اسی طرح اکثر مسلمان اسے قرآن کو صرف برکت کا ذریعہ سمجھ کر گھروں میں جو ہے تختیاں بنا کر لٹکاتے ہیں کہ یہ آیت لکھو، یہ آیت لکھو قرآن کی تو فلاں جگہ رکھو گے گھر میں یا دکان میں تو بہت برکت ہوگی، پھر اس کو جو ہے زینت کے طور سے بطور برکت رکھا جاتا ہے. یہ بھی قرآن مجید کے ساتھ استہزاء ہے. اور اسی طرح سے ایک بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ قرآن مجید کا کہ الفاظ صرف باقی رہ جائیں گے، اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا. لا يبقى من القرآن الا رسمه. لیکن یہ حدیث مرفوعاً ثابت نہیں، مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ صرف قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے، کوئی عمل نہیں کرے گا. ہاں موقوفاً یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، یہ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. یہ موقوفاً منسوب ہے ان دونوں صحابہ کرام کی طرف. لیکن مسلمانوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے کہ قرآن مجید کا صرف جو ہے اس کے حروف اور الفاظ باقی رہ جائیں گے. تو پہلی چیز ہے کہ قرآن کو مسلمانوں نے صرف رسم و رواج تک محدود کر دیا. بہت سارے لوگ شادیوں میں بھی قرآن دیتے ہیں،
ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے برکت ہوگی. بہرحال شادی میں قرآن دینا کوئی معیوب بات نہیں ہے, اس کو تربیت کے لیے, نصیحت کے لیے, عمل کرنے کے لیے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن صرف قرآن کو تعریف کے لیے استعمال کرنا, قرآن خوانی کے لیے استعمال کرنا, مردوں کو بخشنے کے لیے استعمال کرنا, ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں ناظر قرآن کا معیار کیا ہے. یہ مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں, میں نے سرچ کیا معلوم کیا انٹرنیٹ کے ذریعہ, تو اس میں جو رزلٹ آیا وہ کہ 60 سے 70% مسلمان صرف ناظرہ قرآن پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن یہ بھی زیادہ ہے, اس سے بھی کم مسلمان ہیں جو درست ناظرہ قرآن تجوید سے پڑھتے ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگوں کو تجوید آتی ہے, کتنے لوگ زا اور اسی طرح سے جیم کا فرق کر کے, سواد اور سین کا فرق کر کے پڑھ سکتے ہوں گے. یہ تو بہت زیادہ اس نے ذکر کیا. بہرحال بہت کم تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو آج کے دور میں صحیح سے ناظر قرآن پڑھتی ہو. تجوید کے ساتھ ناظر قرآن بھی پڑھنا جس جو ہے امت کو نہیں آئے گا اس کو قرآن سے عزت کیسے ملے گی. اور آج حال یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے رومن انگلش میں لکھ دیا جائے. ABCD کے ذریعہ قرآن کے الفاظ کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. ناظر قرآن کو مکمل طور سے درست طریقے سے پڑھا جانا ممکن نہیں ہے, کیونکہ زا اور اسی طرح سے غاز اور اسی طرح سے سین اور شین اور سواد اس مخارج بہت الگ ہوتے ہیں. یہ عربی زبان میں جب آدمی پڑھے گا تو ہی ان کا فرق سمجھے گا, کس کا مخرج کیا ہے, کون کہاں پیدا ہوتا ہے. تو دوسری چیز ہے کہ ہندوستان میں خاص طور سے مسلمان جو ہے ناظر قرآن میں بھی بہت پیچھے ہیں. بہت کم بچے اور بہت کم نوجوان اور بوڑھے ایسے ملیں گے جن کو درست انداز سے قرآن میں ناظرہ پڑھنا آتا ہے. ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی آج مسلمان روادار نہیں ہے. اسی طرح سے ایک خوشکن خبر یہ ہے, حالیہ برسوں میں آن لائن قرآن تعلیم کا رجحان بڑھ رہا ہے. بہت سارے لوگ آن لائن بھی قرآن سکھا رہے ہیں, تجوید سکھا رہے ہیں, مخارج سکھا رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے, اس کے ذریعے اگر آدمی فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے. آن لائن قرآن پڑھنے کا رجحان تھوڑا سا بڑھ رہا ہے اور لوگوں میں شوق بڑھ رہا ہے. مختلف ویب سائٹ کے ذریعہ, موبائل ایپس کے ذریعہ, یوٹیوب چینل وغیرہ کے ذریعہ بھی بہت سارے لوگ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. اگر یہ بھی جو ہے طریقہ اپنا کر کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اچھی بات ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. بس یہ کہ محنت کرے, کوشش کرے, اپنے مخرج کو درست کرے اور جو تجوید کے جو ہے قواعد ہیں خود کے مطابق قرآن پڑھنے کی کوشش کرے. دوسری چیز, قرآن مجید کے ناظرے کے بعد ایک نمبر آتا ہے ترجمہ سمجھنے کا. تو ترجمہ سمجھنے کی تعداد اس سے کم لوگوں کی ہے. اس سے کم لوگ جو ناظرہ پڑھتے ہیں نا, اس سے کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہیں. بہت کم لوگ. جب ناظرہ پڑھنے والوں کی تعداد اتنی کم ہے تو قرآن کا معنی کون سمجھے گا. اکثر لوگ صرف الفاظ حروف رکھ کر کے, چند صورتیں رکھ کر کے جو ہے سمجھتے ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. بچہ جب عربی ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے تو پوچھیں گے کیا پڑھنے جا رہا ہے, بولے عربی پڑھنے جا رہا ہے. عربی میں کیا پڑھ رہا ہے, ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے. بھئی ناظرہ قرآن تو عربی پڑھنا نہیں ہوا, اس میں صرف الفاظ وہ رکھتا ہے, حروف سمجھتا ہے, یہ الفاظ اور جو ہے حروف کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, لیکن معنی نہیں سمجھتا. عربی پڑھنے کا معنی ہے کہ عربی سمجھنے والا ہو. تو دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کا معنی مفہوم سمجھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہم نے قرآن مجید کو اس کے مفہوم کے بغیر پڑھنا شروع کر دیا. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے عربی نہیں جانتے, ہمیں اکثر لوگ عربی میں قرآن پڑھتے لیکن اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. ہمیں اللہ کا پیغام سمجھنا چاہیے. یہ قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے انسانوں کے نام, اللہ کا پیغام ہے مومنوں کے نام. پہلے کوئی خط کسی محبوب کا آتا تھا, کسی باپ کا, کسی ماں کا, کسی رشتے دار کا, اس کو زبان نہیں آتی تھی, آدمی کو کسی سمجھنے والے سے پڑھا لیتا تھا. پڑھاتا تو نہیں پڑھاتا تھا, امی نے خط بھیجا, ابا نے خط بھیجا, بیٹے نے خط بھیجا, کوئی زبان والا جو اس کو سمجھتا تھا اس سے پڑھ کر کے سنتا تھا. لیکن آج ہے افسوس, آج مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کی حیثیت اس خط کی بے مقابل بھی نہیں رہی جس خط کو لوگ اپنے جو ہے رشتے داروں میں جو پڑھے لکھے لوگ اسے سمجھ لیا کرتے. خط کو سمجھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے لوگ, لیکن آج قرآن مجید جو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. نہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی سمجھانے والے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید کو سمجھنے والوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے, جبکہ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آیا. اور اگر ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا تو قیامت کے دن ہم جواب دیں گے. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. جواب دینا پڑے گا نا. اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے اللہ, اے میرے پروردگار, میری اس قوم نے, میری امت نے
कुरान को फरामोश कर दिया था, कुरान को छोड़ दिया था। जितने लोग कुरान को फरामोश करने वाले हैं, कुरान से दूर रहने वाले हैं, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। शिकायत कौन करेंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमें ये आयत भी याद रखनी चाहिए। अगर हमारा ताल्लुक कुरान से टूट चुका है, कुरान से दूर हो चुके हैं, तो हमें ये हदीस, ये जो है आयत याद रखनी चाहिए कि क़यामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे अल्लाह की बारगाह में कि मेरी उम्मत के लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को नजरअंदाज कर दिया था। इसी तरह से कुरान मजीद की जो तालीमात है, मुसलमान उनसे भी दूर भागते हैं। अगर कोई हुक्म कुरान का सुनाया जाए, कोई तालीम कुरान की सुनाई जाए, तो वो समाज को देखते हैं, माशरे को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने नफ्स और ज़मीर को देखते हैं। हमारे मन के मुताबिक है तो मानेंगे, नहीं है तो नहीं मानेंगे। ये कुरान की तौहीन है, ये कुरान की बेहुरमती है कि कुरान का हुक्म सुनाया जाए, कुरान का फैसला बताया जाए, उसके बाद कोई कहे हमारे बुजुर्ग के कौल के खिलाफ है, हमारे इमाम के कौल के खिलाफ है, हमारे मिजाज के खिलाफ है, हमारे माँ बाप इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह भी कुरान की तौहीन होती है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हुमल लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। जो लोग भी अल्लाह के कुरान के मुताबिक फैसला ना करें, अपनी जिंदगी के मामलात को अल्लाह के कुरान के मुताबिक दुरुस्त ना करें, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया काफिर है। इसकी तफसीर में उलमा ने दो बातें लिखी हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने कुरान की हिदायत, शरीयत और अल्लाह के नाज़िल करदा अहकाम को अहमियत दी है। जो शख्स इनके अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के बजाय अपनी ख्वाहिशात पर चले, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारे, कवानीन या गैर इस्लामी नजरियात के मुताबिक फैसला करे, वो इस आयत के मुताबिक कुफ्र की हालत में होता है। किस हालत में होता है? कुफ्र की हालत में होता है। कुछ मुफस्सिरीन ने इससे बड़ा कुफ्र मुराद लिया कि आदमी काफिर हो जाता है। इस्लाम का हुक्म ये है और वो कुछ और कर रहा है, इस्लाम के हुक्म के खिलाफ, कुरान के हुक्म के खिलाफ अपनी मनमानी कर रहा है, अपने मजाक के मुताबिक अमल कर रहा है, समाज के मुताबिक अमल कर रहा है, या अपने जो है मुंतखब कर रहा है किसी पेशवा के मुताबिक अमल कर रहा है, तो कुफ्र की हालत में रहेगा या जो है कुफ्र की हालत में जिंदगी गुजारेगा। लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने बयान किया इससे मुराद छोटा कुफ्र है, यानी एक इंसान के ईमान में कमी तो वाक़ई हो जाती है लेकिन वो इस्लाम से खारिज नहीं होता है। दो तफसीर उलमा ने जिक्र किए कि आदमी अल्लाह के कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करता तो उसके बारे में उलमा की दो राय। एक राय है कि आदमी इस्लाम से निकल जाता है, और एक राय ये कि कुफ्र ये छोटा कुफ्र है, जिससे आदमी का ईमान कम तो हो जाता है लेकिन इस्लाम से खारिज नहीं होता। इसी तरह से कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना और इसी तरह से उसको समझना, ये भी कुरान मजीद के हिफ्ज़ के बारे में भी आज मुसलमानों में बहुत ज्यादा लापरवाही पाई जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूरी जिंदगी इन्ना अतैना कुल हुवल्लाहु अहद और इसी तरह से कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास के साथ कुछ याद नहीं रहता। नमाज पढ़ते हैं ना तो ज़म्मे सूरा नमाज में है, सूरे फातिहा के बाद कोई सूरा पढ़ना है, कितने लोग पूरी जिंदगी कुल हुवल्लाह में गुजार देते हैं, दुनिया में क्या कुछ नहीं सीखते हैं, लेकिन जब नमाज की बात आती है उनसे कुल हुवल्लाह याद है, इन्ना अतैना कल कौसर याद है। कभी कभी इमाम साहब ना रहे, मस्जिद में बहुत सारे लोग नमाजी जमा हो जाए तो जल्दी किसी को इमामत की हिम्मत नहीं होती। जहरी नमाज में खास तौर पर इमामत करने के लिए किसी को कहा जाए वही वो भागता है कि कभी आदमी सुनेगा क्या इसको याद है कि नहीं याद है, तजवीज सही है कि नहीं सही है। तो मेरा ये बहुत बड़ा मसला है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद की जो जरूरी आयतें हैं, सूरतें हैं, जिसे नमाज में पढ़ा जाता है, कम से कम 30वीं पारे की जो है कुछ पाओ या आधा पारा या पूरा पारा जितना हमें याद रखना चाहिए वो भी याद नहीं करते। इसी तरह से एक गफलत का जो है एक नुक्ता यह है कि कुरान मजीद की तिलावत से ज्यादा कितने लोग फिल्मी गाने सुनते हैं, सीरियल सुनते हैं, ड्रामे देखते हैं और इसी तरह से कॉमेडी देखते और सुनते हैं, शॉर्ट देखते हैं जो 1-1 मिनट 2-2 मिनट की आती है, लेकिन उनको कहा जाए 10 मिनट रुक जाओ, हम कुरान सुनेंगे, कुरान का तर्जुमा सुनेंगे, कुरान की तिलावत सुनेंगे, उनके जो है ज़हन और दिमाग में एक भूचाल आ जाता है कि कुरान क्यों लगा दिया, कुरान क्यों सुनने की बात कर रहा है, इससे तो कोई मजा नहीं मिलता, इससे तो कोई सुकून नहीं मिलता। जिनका दिल गुनाहों से बिल्कुल काला और सियाह हो जाता है उनके दिलों पे कुरान की आयतें असर नहीं करती, वरना कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को सुनने वाले कितने लोगों को हिदायत मिल जाती है। मैंने इसी यूट्यूब में देखा कुरान की तिलावत जहां रिकॉर्ड की है या ये साइट पर मौजूद है, मैंने देखा कितने गैर मुस्लिमों ने इस पर कमेंट किया है कि ये कुरान की आयतें मुझे सुकून देती हैं, मैं इस कुरान की सूरत को सुनता हूँ मुझे सुकून मिल जाता है, मुझे नींद आ जाती है। दूसरे लोग इसकी शहादत देते हैं। यूट्यूब में देखिए जहां दावत साइट कुरान की मौजूद है, उसके अंदर कमेंट में देखिए कैसे कैसे लोगों के तबसरे मौजूद है कि कुरान सिर्फ सुनने से हमारे दिल को सुकून और मिलता है, हमारे दिल को शांति मिलती
ہے ہم خود سکون ہو جاتے ہیں. اور آج مسلمان قرآن سننے کے لیے تیار نہیں, فلمی گانے سنتا ہے, فحش گانے سنتا ہے, بے حیائی کی اسٹوریاں سنتا ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جو آدمی قرآن کو فراموش کر دے گا, جو آدمی قرآن کو چھوڑ دے گا, اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے گا. قرآن مجید کی بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید کے سننے کے بجائے اگر کوئی گناہ کی بات سنے گا, نافرمانی اور بے حیائی کی بات سنے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف لگا دے گا. پھر اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح سے ایک جو ہے موقوف روایت ہے, یہ بھی جو ہے مرفوعاً بہت زیادہ مشہور ہے, الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء والبقلة. ایک غنا اور یہ گانا جو فحش گانے ہوتے ہیں, یا اسی طرح جو موسیقی ہوتی ہے, یہ دل میں نفاق پیدا کرتی ہے. جیسے پانی سبزیوں کو اگاتا ہے, ایسے بے حیائی کی جو باتیں آدمی سنتا ہے, موسیقی کی جو ہے آواز جو سنتا ہے اور اس سے جو ہے مست ہو کر کے جھومتا ہے, اس کے دل سے ایمان نکلتا چلا جاتا ہے اور نفاق اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ موقوفاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. اسی طرح سے موسیقی کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حرام کو حلال سمجھیں گے, جیسے شراب, ریشم اور موسیقی. تو موسیقی وغیرہ سننے والے جو شوقین ہوتے ہیں ان کو قرآن کی تلاوت رات نہیں آتی. ورنہ آج کے اس دور کے اندر بھی اگر قرآن کا ترجمہ آدمی سنے, انگریزی میں قرآن میں ترجمہ موجود ہے, اردو میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے, ہندی میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے, مختلف زبانوں کے اندر موجود ہے, آپ قرآن کا ترجمہ سنتے جائیں, دل کے اندر ایمان کی بہار آتی چلی جائے گی. آج قرآن کا ترجمہ بھی لوگ سننا نہیں چاہتے, ورنہ علماء عرب آج بھی قرآن کی صورتوں کو پڑھتے ہیں, روتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, روتے ہیں. جہاں جنت کا ذکر آتا ہے, جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے, جہاں قیامت کی ہولناکیوں کا حساب و کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے, دنیا شیخ سورین کو, شیخ سدیس کو, دوسرے بڑے بڑے جو قرآ ہیں جو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ عالم دین بھی ہیں, آپ ان کی تلاوت سنیے, روتے ہیں, بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ہچکیاں بچ جاتی ہیں. یہ تاثیر کہاں موجود ہے؟ قرآن مجید کے اندر موجود ہو. قرآن سنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے نفاق کو اسی طرح سے اور دنیا بھر کی برائیوں کو نکال دے گا, اور دل میں ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی پیدا ہوگی. اسی طرح سے قرآن مجید کے بارے میں بہت سارے مسلمان اتنے بےحس ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید پر اعتراض ہو, قرآن مجید کے بارے میں کوئی غلط بات بولے, ایک کان کو سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. یہ بے غیرتی ہے. اگر ان کی عزت پر حملہ کیا جائے, ان کے ناموس پر حملہ کیا جائے, انہیں کوئی گالی دے تو برداشت نہیں کریں گے. قرآن میں الٹی سیدھی باتیں لوگ سنتے ہیں لیکن برداشت کرتے ہیں, مجبوری بھی ہے کیونکہ جانتے ہی نہیں ہے, وہ قرآن سمجھتے ہی نہیں ہے, قرآن کی عظمت انہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کی بہمتی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے دیکھیں اور خاموش رہیں, تماشائی بنے رہیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی عظمت کو سمجھیں, اس کے خلاف کوئی بات کرتا اس کو جواب دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. بے شمار جوابات قرآن میں خود موجود ہیں, چیلنجز قرآن میں خود موجود ہیں کہ اگر قرآن کو تم پیش کرنا چاہے تو قرآن جیسا تو ایک سورت پیش کرو, ایک آیت پیش کرو, 10 سورتیں پیش کرو. یہ سارے چیلنجز قرآن میں موجود ہیں. اگر پڑھنے والا قرآن کو سمجھنے والا اس کو سمجھے اور پڑھے تو دشمنوں کے اعتراضات کا جواب دے سکتا ہے اور دفاع کر سکتا ہے. اسی طرح سے جب ہم قرآن سے غافل ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں زوال اور پستی سے دوچار کیا. جب ہم قرآن مجید سے غافل ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے دل کے سکون کو چھین لیا, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور جب قرآن سے کوئی شخص غافل ہو جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے, دنیا کے اندر اللہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے, اور قیامت کی دن اللہ اس کو ذلیل کرے گا, اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو قرآن سے بے رغبتی اختیار کرے گا, قرآن سے اعراض کرے گا, اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دنیا میں تنگی ہے, قبر کے اندر تنگی ہے, اور قیامت کے دن اللہ جب اس کو اٹھائے گا تو اندھا کر کے اٹھائے گا. اللہ سے پوچھے گا, اللہ تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقت كنت بصیرا, ارے میرے پاس تو آنکھیں تھی, تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں کس پر پڑھی جاتی تھی, تو اس کو انسنی کر دیتا تھا اور اس کو فراموش کر دیا کرتا تھا, اس لیے آج میں نے بھی تجھے فراموش کر دیا. اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ عروج کیسے ملے گا, قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ترقی کیسے ملے گی. سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہم قرآن کو ناظرہ کے ساتھ درست انداز سے پڑھیں. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم,
علم دین کا حاصل کرنا, بنیادی تعلیم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے. آپ روزی روٹی کے لیے جو ہے ڈرائیونگ سیکھ لیتے ہو, روزی روٹی کے لیے کمپیوٹر سیکھ لیتے ہو, روزی روٹی کے لیے کارپینٹر کا کام سیکھ لیتے ہو, روزی روٹی کے لیے انجینئرنگ سیکھ لیتے ہو, میکینک بن جاتے ہو, لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے قرآن سیکھنے کا ٹائم تمہارے پاس نہیں. صرف ناظرہ قرآن درست کرنے کا وقت نہیں تمہارے پاس کہ تجوید کے ساتھ تم پڑھو. آپ کو پتا بھی ہے کہ زبر زیر کے فرق سے جو ہے فاعل مفعول کا فرق ہو جاتا ہے, معنی بدل جاتا ہے. جیم اور دال کے فرق سے معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. اتنی ساری خرابیاں قرآن میں لازم آ جاتی ہیں, لیکن تمہیں اس بات کی بھی توفیق نہیں ملتی کہ اللہ نے جو 40-50 سال کی زندگی دے رکھی ہے اسے قرآن کو سیکھنے میں لگاؤ, قرآن کو سمجھنے میں لگاؤ. میرے بھائیو یاد رکھنا, یہ قرآن مجید جس کو تم سیکھتے نہیں ہو, جس کو تم سمجھتے نہیں ہو, قبر میں یہی قرآن کام آئے گا, یہی قرآن کام آئے گا. جب سوالوں سے جواب میں کوئی بندے مومن کامیاب ہوتا ہے نا, فرشتے پوچھتے ہیں تجھے یہ چیز کیسے معلوم ہوئی کہ تیرا رب اللہ ہے, تیرا دین اسلام ہے, تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پیر صاحب نے بتایا, وہ یہ نہیں کہتا ہمارے ملا صاحب نے بتایا, ہمارے حضرت جی نے بتایا. کہتا قرأت کتاب اللہ, ہم نے قرآن کو پڑھا, وہ آمنت بھی, اس پر ایمان لایا, اس کی تصدیق کی. یہ سوالوں کا جواب کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. قرآن پڑھو گے تب پتا چلے گا تمہارا رب کتنی شان والا ہے. قرآن پڑھو گے تب پتا چلے گا تمہارا دین کتنی عظمت والا ہے. قرآن پڑھو گے تب پتا چلے گا تمہارے نبی کی عظمت اور مقام کیا ہے. تو قرآن مجید کو اگر ہم نہیں پڑھتے اور اس کا ناظرہ بھی ہم درست نہیں کرتے تو ہم بہت بڑے محروم ہیں, کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. لیکن افسوس, آج انگریزی پڑھانے والے کو خود مسلمان 1000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور کسی حافظ کو جو بچوں کو قرآن سکھانے کی کوشش کرتا ہے 100, 200, 500 دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا, علماء کو, حفاظ کو, بیچارے روتے ہیں کہ فلاں بچوں کو قرآن پڑھوا لیا, پیسہ نہیں دے رہے. 200-400 روپیہ بھی لوگ نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین تعلیم جس پر تم اجرت لے سکتے ہو انہا, تو وہ سب سے بہترین تعلیم کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. سب سے بہترین تعلیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے, عزت والا وہ ہے, مرتبے والا ہو جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے موجود ہے, حدیث کی کتاب کے اندر, صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. اسی طرح سے یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں, رمضان میں کتنے لوگوں کو آپ نے افسوس کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جو قرآن مجید کی تلاوت کا جب موسم بنتا ہے, ہر کوئی قرآن لے کر جب تلاوت کرتا ہے, جس کو ناظرہ قرآن نہیں آتا وہ شرم سے ڈوب جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے قرآن لے کر کے انگلیاں پھراتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں قرآن نہیں پڑھنا جانتا, اپنی عزت بچانے کے لیے. اور دوسری چیز, قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت سے آپ بہت اسپیڈ میں, بڑی تیز رفتاری سے نیکیوں کو اپنے نام اعمال میں جمع کر سکتے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 1 نیکی, اور 1 نیکی 10 نیکی کے برابر ہے. 1 نیکی کتنے کے برابر ہے؟ 10 نیکی کے برابر ہے. اس کے بعد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف حرف, میں الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف حرف, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. الف لام میم آپ نے پڑھ دیا, آپ کو 30 نیکی مل گئی. آپ اندازہ لگائیے, اگر روزانہ آپ 1 پاؤ قرآن پڑھیں گے, آدھا پارا قرآن پڑھیں گے تو کتنی نیکی آپ کو ملیں گی؟ حروف آپ گن نہیں سکتے, کتنی تیزی کے ساتھ نیکیاں بنتی جائیں گی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایک حرف جو ادا ہو رہا ہے اس پر 10 نیکی مل رہی ہے. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنی نیکیاں جمع کرنی. یہ محرومی کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو قرآن کو ناظرہ بھی صحیح طور سے نہیں پڑھ پاتے. اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگو, اللہ سے دعا مانگو, اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو, ناظرے کو تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو ناظرے کے ساتھ پڑھنا, تجوید کے ساتھ ناظرہ پڑھنا, یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس کے بغیر قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر ہم کو ترقی نہیں مل سکتی. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कि जो शख्स कुरान को पढ़ता है, उसे याद करता है और उसमें महारत हासिल करता है, फसौफ यकून मअ सफरतिल किरामिल बररा, तो अल्लाह ताला के बुजुर्ग फरिश्तों के साथ क़यामत के दिन होगा। कुरान में जितना जो है पुख्ता आप जो होगे, जितने आपकी तिलावत अच्छी होगी, जितनी महारत आपको कुरान में मिलती जाएगी, उतना दर्जा आपका बुलंद होता जाएगा। और साहिब कुरान से अल्लाह कहेगा, हाफिज़ कुरान से कहेगा, इक़रा वरतक़ि, पढ़ता जा, जन्नत के दर्जात चढ़ता जा, तेरी जन्नत का आखिरी दर्जा वो होगा जहाँ तेरी कुरान की आखिरी आयत खत्म होगी। इससे हाफिज़ कुरान का मकाम मर्तबा साबित होता है। बहरहाल इसी तरह से जो हाफिज़ कुरान है, उनके वालिदैन को क़यामत के दिन खुसूसी जोड़ा पहनाया जाएगा। इसकी भी हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सब कुरान से भागने वालों और बेहयाई और गुनाह की जिंदगी गुजारने वालों को अफसोस होगा, हाय काश मैंने अपने बच्चे को भी हाफिज़ कुरान बनाया होता, अपने बच्चे को भी कुरान की तालीम दी होती। अरे ये तो गरीब लोग बाजी लेकर चले गए, हम मालदार लोग सोचते थे हमारे पास तो जमीन है, जायदाद है, कारोबार है, लेकिन आज कुछ भी काम नहीं आ रहा है। जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया, अल्लाह लोगों के सामने उन्हें इनाम दे रहा है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के हक में शफाअत करेगा और अल्लाह उसकी शफाअत को कबूल करेगा। दूसरी चीज, अपनी नस्लों को कुरान की तालीम लाज़मी दें। आप कुरान पढ़े नहीं पढ़े, समझे नहीं समझे, लेकिन जो औलाद अल्लाह ने आपको दी है, आप खुद भी पढ़ें और औलाद को कुरान लाज़मी तौर से सिखाएं। कुरान की तालीम लाज़मी तौर से दें। ये नहीं कि किसी खाला के पास, किसी दाई के पास और किसी जो है औरत के पास बिठा दिया, न उसकी तजवीज सही है, न उसका मखरज सही है, न तलफ़्फ़ुज़ सही है, बस वो किसी तरह से एडिटिंग कर लेता है, खिच करके हिचकिचा करके पढ़ता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि इसका हिज्जे क्या है और इसका मखरज क्या है। ऐसे कुरान सिखाने का मतलब नहीं है। किसी अच्छे हाफिज को आप तय करो, किसी अच्छे मदरसे में भेजो और अपने बच्चों का नाज़रा कुरान जब तक दुरुस्त ना हो, आपको सुकून नहीं मिलना चाहिए, आपको इत्मीनान नहीं मिलना चाहिए। अपने बच्चों को कुरान की अगर तालीम नहीं दोगे, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। आज हमारा बच्चा इन मसाजिद के अंदर जो तबाहिया और मसाइया मदरसे होते हैं, उलमा पढ़ाते हैं जहाँ, वहाँ बच्चा दफ्तर भी ना जाए, किसी जो है वालिदैन को शिकायत करते हुए मैंने बहुत कम देखा है कि तुम मदरसा क्यों नहीं जा रहा है, तो जो है मस्जिद में मदरसे में हाजिरी क्यों नहीं दे रहा है, नाज़रा कुरान दीन का इल्म हासिल करने क्यों नहीं जा रहा है। और 2 दिन अगर स्कूल में ना जाए और स्कूल से कंप्लेन आ जाए कि तुम्हारा बच्चा स्कूल में नहीं हाजिर होता है, और अगर ये ऐसे गैर हाजिर रहेगा, इसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। कितने लोग बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, बच्चों को पीटना शुरू कर देते हैं। मदरसा नहीं जाएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है अगर स्कूल में नागा करेगा तो उसकी पिटाई की जाती है। एक बच्चे को ऐसे मैंने सदकोत किया, थोड़ा सख्ती की, इम्तिहान के दौरान भाग रहा था तो कहने लगा, मौलाना साहब मैं आपकी मार खाऊं कि अब्बा की मार खाऊं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा अब्बा यहाँ 1 पैसा भी फीस नहीं देते। याद कीजिएगा, बहुत ही तल्ख बात है, अब्बा मदरसे में 1 पैसा भी फीस नहीं देते। यहाँ की तालीम फ्री हो रही है, अब्बा नहीं पूछेंगे फेल हुआ मदरसे में कि पास हुआ। वहाँ तो 1000 रुपया महीना भरते हैं ना, वहाँ अगर फेल हो जाऊंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी। ये लोगों का नजरिया बना हुआ है जो जाहिर मुसलमान है, गफलत है मुसलमानों में। इसी तरह से तीसरी जिम्मेदारी ये है कि हम कुरान को समझने की कोशिश करें। कुरान को जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारे दिल की दुनिया नहीं बदलेगी। कुरान को हम जब तक नहीं समझेंगे, हमारे दिलों को हिदायत नहीं मिलेगी। कुरान को जब तक नहीं समझेंगे, हमारे दिलों को शिफा नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग कुरान को नहीं समझते या इनके दिलों पर जो है कुफ्र लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। कुरान को समझना और उससे गौर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान समझने की अहमियत को नहीं समझते, कुरान को समझना चाहिए ये जिम्मेदारी ही नहीं समझते। सोचते बस नाज़रा पढ़ लिया, किसी तरह से कुरान नाज़रा पढ़ लेते हैं, जुबान से कुरान के अल्फाज अदा हो जाते हैं, इसलिए हम जो है कामयाब हो गए और हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए मैं आपके सामने चंद जो है तरीके बताता हूँ कि कुरान समझा कैसे जाएगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है, गौर कीजिएगा। कुछ पॉइंट इसमें मैंने जिक्र किए हैं। नंबर 1, मुस्तनद उलमा से
ترجمہ اور تفسیر قرآن کے سلسلوار پروگرام کرنا. جیسے یہ مسجد ہے, ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں جب بھی ایک حلقہ لگائیں کسی عالم کو بلا کر کے, شروع سے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک کی تفسیر روزانہ, چاہے 2 آیت کی تفسیر یا 3 آیت کی تفسیر 4 آیت کی تفسیر, آپ علماء سے کہیں کہ وہ بیان کرے اور آپ سنیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فجر کے بعد روزانہ 2 آیت 3 آیت بھی, بہت ساری مسجدوں میں یہ سلسلہ چلتا ہے. میں نے بھی الحمدللہ 10 سال محمد کے تو یہ سلسلہ میں نے جاری رکھا تھا, 1-2 آیت کی تفسیر روزانہ عوام کے سامنے پیش کرنا. تو علماء سے جڑ کر کے اس طرح کا پروگرام کرانا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا, یہ قرآن سمجھنے کا پہلا ذریعہ ہے. دوسرا ذریعہ یہ کہ مستند علماء کرام کی رہنمائی میں تفسیر بالمعثور کا مطالعہ کرنا. تفسیر بالمعثور جیسے تفسیر سعدی ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, یا اس طرح کی جو تفاسیر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں احسن البیان ہے, ان تفسیروں کو خود پڑھیں لیکن علماء سے رابطے میں رہیں, علماء سے کنٹیکٹ میں رہیں. جب بھی کہیں کوئی اشکال ہو فوراً عالم صاحب سے پوچھ لیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں صبح و شام 10-15 منٹ کا تفسیر قرآن کا ایک دور چلائیں. 10 منٹ 15 منٹ روزانہ. جو گھر میں زیادہ پڑھا لکھا ہو, زیادہ سمجھدار ہو, احسن البیان سے سمجھ سکتا ہو, یا ایسی اردو جو کوئی تفسیر ہے وہ سمجھ سکتا ہو, روزانہ گھر والوں کو بٹھائے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 10-5 منٹ ہم قرآن سیکھیں گے, قرآن سنیں گے. کم سے کم صرف ترجمہ ہی آدمی پڑھے نا تو کچھ نہ کچھ اس کو حاصل ہو جائے گا. ترجمہ ہی تھوڑا تھوڑا پڑھے, مختصر تفسیر پڑھتا چلا جائے. نمبر 4, قرآن اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ عربی زبان سیکھ لیں. عربی زبان کسی عالم سے سیکھ لیں, آپ کو عربی زبان آ جائے گی. امام صاحب قرآن میں جب پڑھیں گے نماز میں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہوتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا معنی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ہم جو بھی قرآن عربی زبان میں سنیں گے اس کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ہم اس کو صحیح طور سے سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید میں تدبر کرنا, غور و فکر کرنا. اگر ہم کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم بیٹھ کر سوچیں. اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا انہوں نے غور نہیں کیا یہ اونٹ کو اللہ نے کیسے بنایا. وہ السماء كيف رفعت, زمین کو, آسمان کو کیسے بلند کیا, زمین کو کیسے برابر کیا. ان چیزوں پر غور کریں. اونٹ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, سائنس کی روشنی میں معلوم کریں, قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر معلوم کریں. آسمان کے بارے میں حدیثیں کیا ہیں, آثار کیا ہے قرآن مجید کے اندر, اور کیا آسمان کے بارے میں ذکر ہے. یہ ساری چیزوں پر غور کریں تو انشاءاللہ آپ کے دل میں ایمان کی روشنی اور توحید کی عظمت پیدا ہوگی. تیسری چیز یہ ہے, اگر ہم قرآن مجید سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو عمل میں لائیں. صرف سمجھنا اور جو ہے اس کے معنی کو معلوم کرنا کافی نہیں ہے, ورنہ اللہ نے مثال دی ہے کہ تورات اور انجیل والے اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ان کی مثال گدھے کی سی ہے. گدھے کسی ہے جو بہت کتابوں کا اٹھاتا لیکن اس کو کچھ پتا نہیں چلتا ہے. تو اللہ نے مثال دی ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. صرف کتابوں کا بوجھ اٹھانے سے کوئی عالم نہیں ہو سکتا. آپ جب تک پڑھو گے نہیں, سمجھو گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ لوگوں نے پوچھا نبی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں, تو آپ نے کیا فرمایا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, تاریخی الفاظ ہیں کان خلقہ القرآن. اللہ کے پیغمبر کے جو اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو نا, جاؤ قرآن میں جو مومنوں کی صفات ذکر ہیں وہ ساری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. جو جنتیوں کی صفات موجود ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہیں. اور جن صفات سے قرآن منع کرتا ہے ان تمام صفات سے ہمارے پیغمبر پاک, تمام عیب سے اور ہر طرح کے گناہوں کے پاک ہیں. یہ کس نے بیان کیا, یہ گواہی کس نے دی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. یہی ہمارا بھی حال ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو صرف سمجھنے تک محدود نہ رکھیں, قرآن پر عمل کریں. ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم نسخہ تو بہت مہنگا لکھوا لیے ڈاکٹر صاحب سے, 2000 دے کر کے فیس ہم نے نسخہ لکھوایا اور نسخے پر عمل نہیں کیا, دوا نہیں خریدی, کھانا شروع نہیں کر رہے, نسخہ ہمارے پاس موجود ہے عمل نہیں کر رہے. قرآن کتاب ہدایت ہے, اس کو جب پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے پڑھنے کے بعد تب ہم کو فائدہ ملے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اسی طرح سے چوتھی ذمہ داری یہ ہے, قرآن کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس قرآن کو غیروں تک پہنچائیں. یہ قرآن صرف آپ کے لیے نہیں آیا, یہ پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. آپ کے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی آیا ہے, چاہے وہ دین کو ماننے والے ہوں چاہے دین کو نہ ماننے والے ہوں. اور آپ قرآن کا ترجمہ بڑی آسانی سے لوگوں کو سنا سکتے ہیں, قرآن کے ترجمے سے لوگوں کو قریب کر سکتے ہیں, ان کو اس طرح سے دعوت دیں کہ آئیے ہم اللہ کا کلام سنیں گے.
آئیے قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں, آئیے قرآن کے مطالب پر غور کرتے ہیں, بہت سارے لوگ راضی ہو جائیں گے. اس طرح بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں قرآن سے قریب کر کے, قرآن کے ترجمہ وغیرہ کو جو ہے سنا کر کے. بچپن میں ہم لوگ جب مدرسے سے گاؤں جاتے تھے, بہت سارے غیر مسلم آ کر کہتے تھے مولانا کچھ قرآن سناؤ. وہ آڈیو کا زمانہ تھا, پہلے ویڈیو نہیں تھی, آڈیو کا زمانہ تھا. وہ آڈیو لگا دیتے تھے, بڑے شوق سے لوگ سنتے تھے. پاس پڑوس کے لوگ جو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے, عقیدت سے کہ ہاں ایک عالم ہے, ایک نیک آدمی ہے, مسلمان ہے, تو بہت سارے لوگ صرف قرآن سنتے تھے اور اس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اخلاق کو درست کریں. یہ کام جب تک نہیں ہوگا جب تک ہمارے اخلاق درست نہیں ہوں گے. ہمارے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں, اور جب دور ہوتے ہیں تو ہم دعوت کا کام نہیں کر پاتے. تو یہ قرآن مجید دوسرا ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ قرآن پوری کائنات کے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ قرآن صرف ھدی للمؤمنین نہیں ہے, ھدی للناس اللہ نے اس کو کہا. یہ پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے. اور قرآن میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے یا ایھا الناس کہا ہے. کہا کہ نہیں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یا ایھا الناس اتقوا. اس طرح سے بہت ساری آیتیں موجود ہیں جو ڈائریکٹ پوری انسانیت کو خطاب کرتی ہیں. اور پانچویں ذمہ داری ہے, اگر ہم قرآن سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نظام زندگی میں قرآن کو شامل کریں. اپنی زندگی کا جو نظام ہے, ہمارا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, ہمارے اخلاق اور عادات, ان تمام چیزوں میں ہم قرآن کو نافذ کریں. ہماری زندگی مکمل قرآن کے مطابق ہونی چاہیے. توحید پر عمل کرنے میں, اسی طرح سے شرک سے بچنے میں, اسی طرح لوگوں کے ساتھ امانت داری برتنے میں, یہ ساری چیزیں ہماری قرآن کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن آج ہم قرآن سے دور کیوں ہیں؟ پہلا سبب دنیاوی مصروفیات, دوسرا سبب غفلت و لاپرواہی, سستی اور لاپرواہی, جس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں. نمبر 3, اچھے علماء کی قرآن میں دلچسپی کی کمی. بہت سارے علماء اگر سب جڑ کر کے تھوڑا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے اور عوام کو ابھارنے کی کوشش کریں تو اس سے بھی کام ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے اندر بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں. وہ جذبہ ہمیں لے کر اٹھنا چاہیے اور قرآن سے لوگوں کو اور جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 4, مغربی تہذیب کے اثرات, اس کی وجہ سے بھی لوگ قرآن سے متاثر نہیں ہوتے اور قرآن سے دور ہوتے ہیں. اور اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو ہماری انفرادی زندگی میں لوگ نماز کی پابندی کرنے والے بنیں گے. اپنی انفرادی زندگی میں لوگوں کے اخلاق بہتر ہونے لگیں گے. لوگوں کی زندگی میں صبر و شکر کا جو ہے جذبہ پیدا ہوگا. اور اجتماعی زندگی میں انصاف کی فضا قائم ہوگی. مسلمانوں کے تعلقات ماں باپ سے, بیویوں سے, بچوں سے, رشتے داروں سے, یہ سب اچھے ہو جائیں گے. امانتوں میں خیانتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دو. یہ ساری تعلیمات جب ہم حاصل کریں گے تو انفرادی اصلاح بھی ہوگی اور اجتماعی اصلاح بھی ہوگی. آج آخری پوائنٹ بیان کر کے میں مختصر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. کیا قرآن مجید کی تعلیم عصری علوم کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ, اہم سنگین مسئلہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات عصری علوم جیسے سائنس, ٹیکنالوجی اور دیگر جدید شعبوں کے حصول میں رکاوٹ بن سکتی ہے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن مجید کی تعلیم میں نہ صرف ہدایات ہیں بلکہ انسان کو علم اور تحقیق کی اہمیت کی طرف بھی قرآن متوجہ کرتا ہے. قرآن میں ایسی کئی آیات ہیں جو انسان کو عقل و فہم, علم کی جستجو اور کائنات کے نظام کو سمجھنے کی طرف بلاتی ہے. پہلی وہی کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق, جس میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ دیا گیا, انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا, انسان کو کیسے بنایا, اس کی تخلیق کیسے کی گئی, کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا. یہ بھی جو ہے میڈیکل سائنس پر دلالت کرتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے بارے میں, اپنے ناک کے, کان کے بارے میں, دل کے بارے میں غور کرے. اور اسی طرح سے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر مستوی ہو گیا. اس کے بعد اللہ علم کو بتاتا ہے یعلم ما فی الارض, اللہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. تو زمینوں میں جو چیزیں ہیں اس پر تم بھی غور کرو, اللہ کو معلوم ہے, تم بھی کچھ معلومات حاصل کرو. وَيَخْرُجُ مِنْهَا, اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے, وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ, اور آسمان سے جو چیز نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف جو چڑھتی ہے, ان تمام نشانیوں پر اللہ نے غور فکر کا حکم دیا ہے. ان چیزوں پر غور کرو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ,
जहाँ तुम जाओ अल्लाह तुम्हारे जो है साथ है, तुम अल्लाह की निगरानी में हो, उसके इल्म में हो, तुम्हारे तमाम अमाल से अल्लाह जो है बाखबर है। इसी तरह से कुरान मजीद में इल्म के हासिल करने पर जोर दिया गया, इल्म को हासिल करने पर। उसमें पहले नंबर पर इल्म शरीयत है। इल्म शरीयत का इसलिए उलूम से कोई मुआवजा नहीं है, इल्म शरीयत बहुत बड़ा मकाम, उसका बहुत बड़ा दर्जा है। इल्म शरीयत को हासिल करने वाले के लिए जो है मछलियां पानी की तहों में जो है दुआएं करती हैं, तमाम फरिश्ते दुआएं करते हैं। ये फजीलत है जो है खास तौर से कुरान और सुन्नत से इल्म हासिल करने पर है। लेकिन अगर कोई नफा बख्श इल्म हासिल करे, एक अच्छा डॉक्टर बन करके ये सोचे कि मैं लोगों की खिदमत करूंगा, एक अच्छा इंजीनियर बन करके समाज के लिए अच्छा काम करे, रिश्वतखोरी से बचे, हराम कमाई से बचे, लोगों का मदद करे, इंशाल्लाह उसकी नीयत दुरुस्त है तो उस पर भी उसको अजर दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, आप दुआ फरमाइए वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। इसमें सारे उलूम शामिल है। इल्म शरीयत तो पहले नंबर पे है, सारे इल्म नाफे जितने भी इल्म नफा बख्शने वाले, मुसलमानों को फायदा, इंसानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं, वो सारे इल्म शामिल है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़, जब जुमा के दिन नमाज हो जाए, फारिग हो जाओ तो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल, हलाल रोजी तलाश करो। हलाल रोजी तलाश करने के लिए असली उलूम जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इसी तरह से उलूम और फुनून का हासिल करना जरूरी है, दुनियावी चीजों का सीखना भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें इस्लाम में शामिल हैं, ऐसी कोई चीज नहीं। और आज का तजुर्बा बताता है, आज बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं जहाँ कॉलेजेस हैं जहाँ खुसूसी तौर से और उन उलमा को और उन हुफ़्फ़ाज़ किराम को लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज़ किए होते हैं, वो चंद ही महीनों में कई सालों का क्लास पास कर लेते हैं। चंद ही महीनों में 2-3 सालों का कोर्स मुकम्मल करके उन बच्चों से आगे बढ़ जाते हैं जिन्होंने शुरू से इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल की हो। आप जो है शाहीन वगैरह जो ग्रुप चल रहा है, आप मालूम कर सकते हैं ऐसे स्कूलों के बारे में जहाँ पे खास तौर से हुफ़्फ़ाज़ किराम को लिया जाता है। क्योंकि जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर ले, पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर ले, उसके लिए कोई और चीज मुश्किल नहीं रह जाती। एक तरफ तो अल्लाह की रहमत उसे मिल जाती है, अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी उसके साथ होती है, दूसरे उसका ज़हन दिमाग तेज हो जाता है। जो बच्चा हाफ़िज़ कुरान हो ना, उसे आप असली उलूम में भी बड़ी तेजी के साथ आगे निकलते देख सकते हैं। शर्त यह है कि वो हाफ़िज़ कुरान होने के साथ अल्लाह को पहचानता हो और कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करता हो। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो मैंने अभी आयत जिक्र की थी, अफ़ला यंज़ुरून इलल इब्ली कैफ़ ख़ुलिक़त, ऊँट के बारे में गौर व फ़िक्र करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, आसमान के बारे में गौर व फ़िक्र करने का हुक्म दिया, पहाड़ों के बारे में, जमीन के बारे में। ये आयत जो है आयत करीमा साइंस की जुस्तजू और कुदरती अवामिल को समझने की तरगीब देती है जो जदीद साइंस का हिस्सा है। इसमें जिक्र करदा जो चीजें हैं, जैसे ऊंट है, आसमान है, पहाड़ है, जमीन है, वो तमाम मज़ाहिर हैं जो साइंस के जरिए दरियाफ्त किए गए और बहुत सारी चीजें साइंस ने मालूम की हैं। ऊंट के अंदर क्या क्या खासियत है, जमीन में क्या खासियत है, पहाड़ों में क्या खासियत है, तो इस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। आखिर में जो है इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल समाप्त फरमाए, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम कुरान सुनो तो दिल से सुनो, कुरान सुनो तो दिल से सुनो, गफलत के साथ न सुनो, और अगर कुछ समझ में ना आए तो खामोश रहो और उसका अदब करो, समझ में नहीं आता तो भी उसका अदब करो। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उस पर अमल करने के लिए आया है। कुरान को पढ़ने के साथ समझना और अमल करना भी जरूरी है। इसी तरह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो कुरान को बगैर अमल के हिफ्ज़ करे वो अल्लाह के साथ मजाक करता है। यानी हिफ्ज़ कर रहा है, समझ रहा है, लेकिन अमल नहीं करता, वो या कुरान के साथ क्या है, वो मजाक कर रहा है जानबूझ करके। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुद कुरान मजीद को नाज़रा कुरान के एतबार से पढ़ें, उसके बाद उस कुरान को पढ़ने के साथ समझने की कोशिश करें और उस पर अमल करें, और इस कुरान का अमली पैकर बन करके दुनिया में उतर जाए, मैदान में उतर जाए। देखिए अल्लाह ताला किस तरह हमारे ऊपर अपनी रहमत नाज़िल करता है, किस तरह हमारे जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को हिदायत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, कुरान मजीद को सही मानों में पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमा, कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, कुरान मजीद को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को जो है की बहार कुरान मजीद को बना दे। अल्लाहुम्मा जअल कुरान रबीअ क़ुलूबिना, ऐ अल्लाह कुरान को हमारे दिलों की बहार बना, वो नूर सुदूरिना, और हमारे सीनों का नूर बना दे, वो जिला अहज़ानिना, और हमारे गमों का मदावा कर दे, वो ज़िहाब हम्मिना, और हमारे फिक्र और टेंशन का इलाज बना दे। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को जो है कुरान मजीद के जरिए शिफा अता फरमा, कुरान मजीद की अजमत को, उसके मकाम और मर्तबे को समझने की तौफीक अता फरमा, और हमें कुरान से ऐसा ताल्लुक मजबूत बनाने की तौफीक अता फरमा कि कुरान क़यामत के दिन हमारे लिए शिफाअत करने वाला बन जाए और कुरान मजीद के जरिए हम दोनों जहान में कामयाबी हासिल करें। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।